محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما چکی ہو اور اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، اسے بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب عز و جل کو راضی کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ ایسا ہی حال حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی فتح حروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ آپ علی رحمہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ ایک تہائی رات نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ و مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت قدے سے باہر آتے تھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا اور خشیت الہی رکھتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے خداوند کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کی نعمت بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے اور اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس آ جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے وہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت باہر نہ جاؤ اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ نیز حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفا رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ رونے لگے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا، پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا اور کہے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں، آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہاں ہم نے حرام بولا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے، شرمگاہ پکارے گی ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بار رب تعالیٰ سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا اور اجازت ملنے پر عرض کرے گا یا باری تبارک و تعالی کیا تمہیں نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بات عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھی گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکارے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کی ایک بار کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔